یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی بندگی کے فوراً بعد والدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ماں باپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ او لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر کے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا رہا ہے۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہماری چال اور چلن کیا ہے، آج ہمارا یہ دستور بن چکا ہے، جیسے ہی ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جیسے ہی ماں باپ کمزوری جو ہے اس کے اندر لاحق ہو جائے، ایک انسان اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک انسان اپنے ماں باپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ او لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ایک ایسے وقت کو مقرر کر کے رکھا ہے، جس جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہو، جس جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو ذلیل اور خوار سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے میں مبتلا کریں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اے دنیا والے لوگوں، آج تو ہم نے تمہیں جوانی عطا کر دی ہے، یاد رکھو اس جوانی کی بات تمہارے اندر بڑھاپا بھی آنے والا ہے، تمہارے بھی اولاد ہوں گے۔ جس طرح آج تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو، جس طرح آج تم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو، ایک دن وقت آئے گا کہ تم بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھو گے، تم بھی بڑھاپے کے اوپر قدم رکھو گے، اور تمہارے اولاد تمہیں بھی گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر ایک منصوبہ دے رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک کیٹیگری کو بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرو، تمہارا ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، تمہارا کس طرح جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، تمہارے ماں باپ میں سے دونوں، یعنی تمہارے والدین میں سے دونوں، یا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک، یا تو ماں یا باپ کوئی بھی اگر بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے نوجوانوں، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تف کے لفظ کو استعمال نہ کرو، تم اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں کے لفظ کو بھی استعمال نہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں کے لفظ سے بھی چھوٹا لفظ کوئی اور ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایسے لفظ کو بھی استعمال کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے تو تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک کے لفظ کو استعمال نہ کرو۔ اب مثال سے سمجھے کہ ایک ڈائس کے اوپر، ایک ٹیبل کے اوپر ایک گلاس رکھا ہوا ہو، اس گلاس کے اندر پانی ہو، اور تمہاری ماں یا تمہارے باپ کو بار بار پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہو، اور تمہاری ماں اس گلاس کے اندر بھرا ہوا پانی کو مانگے، ایک مرتبہ آپ نے دیا، دوسرا مرتبہ پھر رکھا، پھر دوسرے مرتبہ پھر آپ کی امی نے کہا کہ مجھے پھر سے پانی دو، اسی طرح کا رویہ لگاتار آپ کے ساتھ ہوتا رہے اور آپ تنگ آ کر کے ایسا کہہ دیں کہ ہم اب آپ کو پانی نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اف کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم خدمت کرتے کرتے
جو ہے پریشان ہو جاؤ اور پریشانی کی حالت میں بھی تم اپنی زبان سے اس طرح کے لفظ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، ہوں کے لفظ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ تمہارے ماں باپ کے سامنے یہ عزت کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے۔ اگر تم اس لفظ کو استعمال کرتے ہو تو گویا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ انسان۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک منصوبہ دیا، ایک پلاننگ دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے لوگو، جب تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے تو تم اس کے سامنے اف تک نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور جب تم اس کے سامنے جاؤ تو تم اس کے سامنے نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو، تم اس کے سامنے جو ہے بہترین طریقے سے پیش آؤ۔ تمہاری ماں کے دل کے اندر ایسا نہ لگے کہ میری خدمت کرتے کرتے میرا بیٹا پریشان ہو چکا ہے، تمہارے باپ کے ذہنوں کے اندر یہ تصورات نہ آئے، تم اس طرح خدمت کرو، تم اس طرح اپنے ماں باپ کے احسان کو چکاؤ کہ تمہارے باپ کے ذہنوں کے اندر یہ تصور بھی نہ آئے، تمہاری ماں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ تصور نہ آئے کہ کہیں میرا بیٹا میری خدمت کرتے کرتے پریشان تو نہیں ہو گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی ایک منصوبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے باپ سے جب بات کرنا شروع کرتا ہے اپنے باپ کے اوپر اپنے آواز کو بلند کر دیتا ہے، اپنے باپ کو ڈانٹ دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اے لوگو، جب تم اپنے والدین کے سامنے رہو تو اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تم اپنے والدین کے سامنے جو اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دیا کرو، اور جب تمہاری ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے پروردگار عالم، میرے باپ کے اوپر رحم کر، پروردگار عالم میری ماں کے اوپر رحم کر۔ یہ میرا وہی باپ تھا، یہ میرا وہی ماں تھی، وہی ماں تھی جس ماں نے جو ہے جب میں بچہ تھا، جب میں ان کی گود میں جب رہا کرتا تھا تو میری ماں اپنی پستانوں سے مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، اور میرا باپ جب میں دنیا کے اندر تھا تو میرا باپ جب میں بیمار پڑ جاتا تھا تو میرا باپ پریشان ہو جاتا تھا، پریشانی کی حالت میں جو ہے ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، کبھی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی حکیموں کے پاس۔ او لوگوں، جب تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بھی بتایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو، تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حقوق کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالیٰ قریبی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جب تم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر لے جاؤ، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرو، تمہارے اوپر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو انسان یہ چاہتا ہے, جو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی رزق میں کشادگی آ جائے, دنیا کے اندر وہ انسان مالدار بن جائے, دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی دولت کے اندر فراوانی عطا کر. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনার জন্য ভালো ভালো আজ বানার লেগেন কম্পিউটার থেকে এডিট করছি, কম্পিউটার থেকে বানাচ্ছি, মেলায় টাইম লাগছে, খুব মেহনত করছি. একটা লাইক করেন আর সাবস্ক্রাইব করেন ডেইলি ভালো ভালো ওয়াজ শোনার জন্য. সব চ্যানেলের থেকে আমার চ্যানেলের ওয়াজ খুব ভালো থাকছে. মেলায় টাইম লাগে, কম্পিউটার থেকে এডিট করছি, অটো টিউনার ডালছি আর আওয়াজটাকে ক্লিয়ার করছি স্টুডিওর মতন. তো আপনারা লাইক করেন ডেইলি ডেইলি ভালো ভালো জালসা শোনার জন্য. কম্পিউটার থেকে এডিট করব ডেইলি, খুব ভালো হবে. سلوک کرے, احسان کرے. میرے عزیز ساتھیوں, احسان کا مطلب یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی احسان کے مطلب کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار نہ کرے, کبھی اپنے رشتہ داروں سے دشمنی پیدا نہ کرے, کبھی اپنے رشتہ داروں سے بول اور چال بند نہ کرے, بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی اس دنیا کے اندر عطا کیا کرے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا, وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جو انسان اس دنیا کے اندر رشتوں کو کاٹا کرتا تھا, جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے باہمی تعلقات کو جو ہے کاٹ دیا کرتے تھے, رشتوں کے درمیان میں درار کو پیدا کیا کرتا تھا, اس دنیا کے اندر رشتوں سے قطع تعلق اختیار کیا کرتا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, اندازہ لگائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے اور رشتوں کو توڑنے کا کام کیا کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا اور رشتوں کو توڑنے کا کام اس دنیا کے اندر کیا کرتا تھا, وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ تیسرا حق یعنی رشتہ داروں کا حق ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی چوتھے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے, وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. اللہ تبارک و تعالی یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے بچے موجود ہیں, کتنے ایسے نوجوان ہیں جس کا باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, جس کی ماں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, جس کا باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, وہ بچہ یتیم ہے, وہ بچہ غریب ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی یتیم بچے کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے. او لوگوں, تمہارے اوپر یتیموں کے حقوق بھی ہیں, تمہارے اوپر یتیموں کا حق ہے, تم یتیموں کے حق کو اس دنیا کے اندر عطا کیا کرو. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کے حقوق کو ادا کرتا ہے, جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کی کفالت کرتا ہے, ایک ایسا بچہ ہے جس بچے کا باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, جس بچے کی ماں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس بچے کی پرورش کر رہا ہے, اس بچے کو کھلا رہا ہے, اس بچے کو جو ہے پال رہا ہے, اس بچے کو بہترین تعلیم دلا رہا ہے, اس بچے کی اس دنیا کے اندر کفالت کر رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں میرے ساتھ اس 2 انگلیوں کی طرح ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت یعنی اس کلمے والی انگلی کا اشارہ کیا اور بیچ والی انگلی یعنی کل قیامت کے دن جب میں جنت کے اندر جاؤں گا تو وہ انسان جس انسان نے اس دنیا کے اندر یتیم کی کفالت کیا ہو, جس انسان نے اس دنیا کے اندر یتیم کی پرورش کیا ہو, یتیموں کو کھانا کھلایا ہو, یتیموں کو کپڑا پہنایا ہو, یتیموں کی کفالت کیا ہو, وہ انسان ان 2 انگلیوں کی طرح جنت کے اندر ہوگا. میں اور وہ انسان اسی 2 انگلیوں کی طرح جنت کے اندر ہوں گے. کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک ایسے انسان کے بارے میں جو انسان یتیموں کے حقوق کو جو ہے اس دنیا کے اندر پورا کرتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر اس کا الٹا اور برعکس ہوتا ہے. جیسے ہی ایک بچے کا باپ اس دنیا سے
وسط ہوتا ہے اس دنیا سے انتقال کرتا ہے، اس کا پڑوسی اس کی زمین کو ہڑپنے کے فراق میں لگ جاتا ہے۔ سماج اور معاشرے کے انسان اس بچے کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے کے فراق میں لگ جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے کیسز ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ ایک انسان نے یتیموں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے، یتیموں کے حقوق کو مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، یتیموں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انسان رئیسوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ سماج اور معاشرے کے اندر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا رئیس تو کوئی نہیں، ہم سے بڑا اس دنیا کے اندر مالدار نہیں، جبکہ وہ انسان یتیموں کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والمساکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں کا تذکرہ کر دیا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکینوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکینوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو انسان مسکینوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کو آپ جان لیں